नाजरीन, किताब मुक़द्दस की तालीमात पर मबनी प्रोग्राम भरपूर ज़िंदगी में सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का मजमून है, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। बी फेथफुल अनटू डेथ एंड आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। वफादार शख्स हमेशा अपने वादे पर कायम रहता है। जो अपने वादे पर कायम नहीं रहता वो वफादार नहीं होता और वो काबिल एतबार भी नहीं होता। जान जाए तो जाए पर वादा ना टूटे। खुदा की निगाह में भी जान देने तक वफादार रहना ही वफादारी का म्यार है। इस वक्त दुनिया भर में अफरा तफरी इस बात की अलामत है कि खुदावंद यीशु की आमद बहुत नज़दीक है। खुदावंद यीशु जल्द आएगा और अपने वफादार लोगों को अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। खुदा के साथ वफादारी का आगाज मसीह में नई जिंदगी से होता है। ये नई जिंदगी वादे से शुरू होती है। पौलुस रसूल बयान करता है कि ये वादा क्या है। वो लिखता है कि अगर तू अपनी ज़ुबान से यीशु का खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया तो निजात पाएगा। यहाँ पर पौलुस रसूल दो बातें बताता है। पहली बात यह कि आप दिल से ईमान लाएं कि यीशु मर गया और जी उठा, और दूसरी बात यह कि आप वादा करें कि यीशु आपकी ज़िंदगी का खुदावंद है, आपकी ज़िंदगी का मालिक है। जीसस इज लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। यीशु आपकी ज़िंदगी का मालिक है, वो आपके माल और दौलत का मालिक है, वो आपकी सारी जायदाद का मालिक है। आप जो कुछ भी मलकियत रखते हैं वो सब कुछ आपने यीशु के सुपुर्द कर दिया है, क्योंकि आपने उसको अपनी ज़िंदगी का मालिक मान लिया है, आपने वादा कर लिया है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी ज़िंदगी में यीशु को अव्वल दर्जा दें, आप उसके हुक्मों पर अमल करें और दिलो जान से उसकी पैरवी करें, और इस बेदीन और जालिम दुनिया के जुल्म बर्दाश्त करके भी उसका इकरार करें, इनकार ना करें। मुकाशफा की किताब में सुमरना के शहर के ईमानदार बड़ी मुसीबत में से गुजर रहे थे और खुदावंद यीशु ने उनको खत लिखा कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद यीशु इस वक्त तमाम ईमानदारों को ये कह रहे हैं कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद यीशु रोया में यूहन्ना रसूल पर जाहिर हुए और उसने यूहन्ना रसूल से 7 कलीसियाओं के नाम खत लिखवाए। पहला खत इफसस की कलीसिया के नाम लिखा गया और खुदावंद यीशु ने शिकायत की कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है, बस तौबा कर और पहले की तरह काम कर। दूसरा खत सुमरना की कलीसिया के नाम लिखा गया। इस खत में खुदावंद यीशु ने शिकायत नहीं की बल्कि कलीसिया की तारीफ की है कि मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं, क्योंकि सुमरना की ईमानदारों पर बड़ा जुल्म हो रहा था। वैसे तो जब से कलीसिया कायम हुई है कलीसिया पर जुल्म होता रहा है। पौलुस रसूल लिखता है, बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। खुदावंद यीशु ने खुद कहा कि तुम दुनिया में मुसीबत उठाओगे, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। दुख और मुसीबतें ईमानदारों की जिंदगी का लाजमी जुज हैं। पतरस रसूल लिखता है कि अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने मसीह में अपने अब्दी फजल के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत दुख हटाने के बाद तुम्हें कामल, कायम और मजबूत करेगा। ईमानदार दुखों में से गुजरते हुए कमजोर नहीं होते, बल्कि दुख और मुसीबतें कलीसिया को मजबूत करती हैं, कामल करती हैं। रोमी हुकूमत बेदीन और बुतपरस्त थी
اور رومی مسیحیوں سے سخت نفرت کرتے تھے، کیونکہ مسیحی یسوع کو خداوند مانتے تھے، جبکہ رومی کہتے تھے کہ قیصر خداوند ہے۔ پہلی صدی کے آخر میں پالوس رسول اور پطرس رسول کو روم میں شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد بہت سے ایماندار شہید ہوئے۔ کلیسیائی تاریخ میں ایک بڑا واقعہ یہ ہے کہ سمرنا کی کلیسیا کا بشپ پولیکارپ کو زندہ جلا کر شہید کر دیا گیا۔ وہ 86 سال کا ایک بوڑھا شخص تھا جب اسے گرفتار کیا گیا اور اس کو زندہ جلانے کی سزا دی گئی۔ بشپ پولیکارپ کو جلانے کے لیے ہاتھ پاؤں باندھ کر لکڑیوں پر رکھ دیا گیا۔ اس موقع پر بہت سے لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے تاکہ پولیکارپ کی کربناک موت کا نظارہ کر سکیں۔ آگ لگانے سے پہلے بشپ پولیکارپ سے پوچھا گیا، کیا تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ پولیکارپ نے جواب دیا، ہاں، میں دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر پولیکارپ نے بلند آواز سے دعا کی، اے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میری زندگی سے تیرے نام کو جلال ملتا رہا۔ آج میری موت سے بھی تیرے نام کو جلال ملے، یسوع کے نام میں آمین۔ اس کے بعد بشپ پولیکارپ کو زندہ جلا کر شہید کر دیا گیا، لیکن جو ارد گرد کھڑے تھے ان میں سے بہت سے لوگ بشپ پولیکارپ کی وفاداری کو دیکھ کر مسیح پر ایمان لے آئے اور خدا یسوع کے نام کو جلال ملا۔ مکاشفہ کی کتاب میں 7 کلیسیائیں مصیبت میں سے گزر رہی تھیں، لیکن سمرنا کی کلیسیا پر سب سے زیادہ ظلم ہو رہا تھا، وہ سب سے زیادہ مصیبت میں سے گزر رہی تھی۔ اس لیے سمرنا کی کلیسیا کو سفرنگ چرچ کہا گیا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ دکھ میں سے گزر رہے تھے۔ پولیکارپ کی شہادت کے بعد کلیسیا پر بڑا ظلم برپا ہوا، تمام چرچ بلڈنگ برباد کر دی گئی اور مسیح کا اقرار کرنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کر دی گئی۔ کلیسیا تتر بتر ہو گئی، روپوش ہو گئی، اور عرصہ گزرنے کے بعد مسیح بھی ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ اس دور میں مچھلی کا سیکرٹ سائن مسیحوں میں استعمال ہونے لگا۔ مثلا اگر 2 شخص آپس میں ملتے اور ان میں سے ایک مسیحی ہوتا تو وہ اپنے پاؤں سے زمین پر مچھلی کا نشان بناتا، اور اگر دوسرا بھی مسیحی ہوتا تو وہ بھی مچھلی کا نشان بنا دیتا، اور اس طریقے سے دونوں مسیحی ایک دوسرے کو پہچان لیتے کہ وہ مسیحی ہیں۔ اب آئیں سمرنا کی کلیسیا کے نام خط پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 2 باب اس کی 8 سے 11 آیت تک۔ اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو اول اور آخر ہے اور جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے، اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں، اور جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر۔ دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے نقصان نہ پہنچے گا۔ یہ خط سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے یعنی کلیسیا کے خادم کے نام لکھا گیا ہے، اور مصنف یعنی خط کا لکھنے والا اپنا تعارف یوں کرواتا ہے، جو اول اور آخر ہے اور مر گیا تھا اور زندہ ہوا، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں۔ یہودیوں کا ایمان تھا کہ ہمارا خداوند اول اور آخر ہے، کیونکہ یسایہ نبی نے لکھا ہے، خداوند اسرائیل کا بادشاہ اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواہ یوں فرماتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اول اور آخر سے مراد ہے کہ وہ ازلی خدا ہے، نہ اس کی زندگی کا شروع اور نہ آخر ہے۔ وہ ابدی خدا ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا خدا ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ خدا مر نہیں سکتا، لیکن گناہگار انسان کی مخلصی کے لیے خدا نے انسانی جامہ پہنا اور وہ صلیب پر گیا اور مر گیا۔ یسوع کا بدن مر گیا تھا لیکن خدا نہیں مرا، اور تیسرے دن وہ بدن زندہ ہو گیا۔ تو یسوع نے کہا کہ میں ہی اول اور آخر ہوں، میں ازلی خدا ہوں، اور میں مر گیا تھا اور زندہ ہوا، اور میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں، مگر تو دولت مند ہے۔ یسوع نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو مصیبت میں سے گزر رہا ہے اور تیرے پاس دنیا کا مال و دولت نہیں ہے، تیری ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، تجھے اچھی ملازمت نہیں ملتی، تجھے کوئی کاروبار نہیں ملتا، تو سخت اور ذلت امید مزدوری کرتا ہے، تیری آمدنی کم ہے، تیری ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، تو میرے نام کی خاطر یہ دکھ اٹھا رہا ہے، تو بھوکا رہتا ہے، تو ننگا رہتا ہے، لیکن تو دولت مند ہے کیونکہ تیرے پاس روحانی دولت ہے، تیرے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے، ابدی خوشی اور اطمینان ہے۔ حکمت اور معرفت کے خزانے بھی میں نے تجھے دیے ہیں، کیونکہ جو کوئی یسوع کو پا لیتا ہے آسمان کی بادشاہی کی ساری باتیں وہ سمجھاتا ہے۔ خداوند اس کو حکمت اور معرفت کے خزانے دیتا ہے، لیکن ان پر افسوس جن کے پاس دنیا کی دولت تو ہے لیکن روحانی دولت نہیں ہے، وہ روحانی طور پر غریب ہیں، لیکن مبارک وہ لوگ ہیں جن کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے لیکن وہ روحانی طور پر امیر ہیں۔ لیکن روحانی دولت حاصل کرنے کے لیے خدا نے سادہ طریقہ بتایا ہے۔ جو کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور یسوع مسیح پر ایمان لائے تو وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، وہ گناہوں سے مخلصی پائے گا اور وہ روحانی دولت حاصل کرے گا۔ اس کے بعد خدا یسوع نے کہا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے اور ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہیں، ان کے لعن طعن کو بھی جانتا ہوں۔ سمرنا شہر کے یہودی مسیح یہودیوں کی بڑی مخالفت کرتے تھے اور ان کے خلاف کفر بکتے تھے اور ان کو گرفتار کرانے کے لیے رومی حکومت کی مدد کرتے تھے، اور جب ان کو شہید کیا جاتا تھا تو یہودی خوش ہوتے تھے۔ اس لیے خدا یسوع نے کہا کہ وہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور ہے نہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کے ساتھ اپنے عہد کو توڑ دیا ہے، وہ دشمنوں کے ساتھ مل گئے ہیں، وہ لادین اور بت پرست قوم کے ساتھ مل گئے ہیں اور خدا کے لوگوں کو دکھ دیتے ہیں۔ اور پھر خدا یسوع نے کہا جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھو ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے۔ 10 دن سے مراد محدود مدت یا تھوڑے عرصے کے لیے تم مصیبت اٹھاؤ گے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور تم میں سے بعض قید میں ڈالے جاؤ گے، اور جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، لیکن جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ جان دینے تک وفادار رہنے سے مراد ایمان پر قائم رہنا ہے، دنیا کا ہر ظلم برداشت کر کے بھی یسوع کا انکار نہیں کرنا بلکہ اقرار کرنا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب بشپ پولیکارپ کو جج کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے بشپ پولیکارپ سے کہا کہ اگر تو یسوع کا انکار کر دے تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے، لیکن بشپ پولیکارپ نے جواب دیا 86 سال تک میرا خداوند میرے ساتھ وفادار رہا، اب میں اس کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتا ہوں۔ پولیکارپ نے خداوند یسوع کا یہ خط پڑھا ہوا تھا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ پولیکارپ جان دینے تک وفادار رہا اور زندگی کا تاج حاصل کیا۔ اس کے بعد خدا یسوع نے کہا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے اس کو دوسری موت سے
नुकसान ना पहुंचेगा। पहली मौत के बाद दूसरी मौत भी है, जो कि पहली मौत से ज्यादा हौलनाक है। ये अब्दी हलाकत है। मुकाशफा 21 बाब में लिखा है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। अगर कोई 2 दफा पैदा होता है तो वो 1 बार मरता है, और अगर कोई 1 बार पैदा होता है तो 2 बार मरता है। पहली पैदाइश जिस्मानी तौर पर है, हर एक बच्चा अपने माँ बाप से पैदा होता है। दूसरी पैदाइश ये रूहानी तौर पर है, ये नए सिरे से पैदा होना है, ये खुदा के कलाम और रूह से पैदा होना है। मतलब ये है कि अगर कोई शख्स खुदाम का कलाम सुनकर खुदाम यीशु पर ईमान लाता है तो पाक रूह की कुदरत से उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये नई पैदाइश है, वो नया मखलूक बन जाता है। जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाकर नए सिरे से पैदा हो जाता है, उसको दूसरी मौत से नुकसान नहीं पहुंचेगा। अजीजों, अगर आप अभी तक नई पैदाइश का तजर्बा हासिल नहीं कर सके, अभी आपके पास मौका है। आप दिल से यीशु मसीह पर ईमान लाएं कि वो मेरे गुनाहों की खातिर मर गया और जी उठा, और मुंह से इकरार करें कि यीशु मसीह मेरा खुदावंद है, तो पाक रूह आपकी मदद करेगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। इस तरीके से आप नए मखलूक बन जाएंगे और आपको दूसरी मौत से नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि खुदावंद आपको हमेशा की जिंदगी और अब्दी आराम अता करेगा। गॉड ब्लेस यू।